میں بابا جی نے پوچھا سی یہ گل، میں کہا جی حضور نے فرمایا کہ میری امت دے علماء دے قلم دی سیاہی قیامت والے دن شہیداں دے خون دے نالوں افضل ہو جائے گی۔ اے سمجھاؤ یہ گل کس طرح میں، اے مطلب شہیداں دا خون حضور نے فرما دیتا، اسی یقین کہا سانو اس دی شرح دسو۔ بابا جی فرمان لگے وہ جھلیا ہر سیاہی نہیں۔ میں کہا جی کیڑی؟ فرمایا وہ سیاہی کہ 1857 میں جدو انگریز آیا بر صغیر وچ اور ساڑھے علماء داڑیاں مڈا کے حلیے بدل کے بر صغیر چو نسے نہیں۔ سپین وچ بھی علماء نے قربانیاں دیتیاں، لیکن جڑیاں قربانیاں بر صغیر وچ دیتیاں وہ کدھر نہیں دیتیاں۔ ایک دن 300 علماء پھانسی گھاٹا نہ لٹک گئے، پھانسی گھاٹ ختم ہو گیا، انہوں نے ہاتھیاں اور گھوڑے تو بن کے درختاں دے تھلوں گزاریا، انہوں نے من کے ایک سائیڈ تے ڈھلک گئے، توپاں دے منہ دے کے بن کے جناب انہوں نے توپا چلائیاں، لیکن علماء نے جناب داڑیاں مڈا کے حلیے بدل کے نسے نہیں بلکہ کیا ستم کرے دھرا۔ علماء نے اپنے حلیے میں نہیں بدلے۔ میں کہا جی وہ کیڑی سیاہی؟ فرمایا حضرت علامہ فضل خیر آبادی جنہوں نے تعارف شاہ صاحب نے کروایا ہے جی، وہ مرد مجاہد جس سے باطل ہارا ہے جی، جس سے پورا کفر ہارا ہے، ایک مرد مجاہد سے۔ اور دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ ہاں اور یہ کہتے جناب ایسے نہیں، طریقہ نہیں، پالیسی نہیں۔ بھائی پالیسی قرآن کی کیا ہے؟ قرآن کی پالیسی یہ کیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر ہے جی۔ اور وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ جو علماء ملے ہیں امیر المجاہدین سے ایسے بیٹھ جاتے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا بھئی یہ امیر المجاہدین بیٹھے ہیں، ایسے لگتا تھا بھئی آپس میں سارے دوست یار بیٹھے ہیں، اور بالکل جناب ایک تو ان کی روحانی شخصیت علیحدہ لیکن بالکل عام لوگوں کی طرح جہاں دل کیا بیٹھ گئے دوستوں کے ساتھ۔ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہاں بات جب حق و باطل کیا ہے تو پھر چونکہ اور چنانچے سے نہیں کرنی علماء نے، پھر تو حق بیان کرنا ہے۔ اور وہ حدیث پاک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل کر دوں، حضرت علامہ فضل خیر آبادی، میں نے کہا جی کون سے سیاہی؟ فرمایا وہ سیاہی کہ علامہ فضل خیر آبادی جب انگریز آیا یہاں ہندوستان میں تو علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، سارے مسلمان اٹھے اور ان کے خلاف جہاد کرے۔ تو میں نے کہا جی وہ سیاہی؟ فرمایا ابھی سیاہی مکمل نہیں ہوئی، آگے سیاہی ہے۔ میں نے کہا جی کیا؟ فرمایا علامہ صاحب نے جہاد کا فتویٰ دیا، جہاد ہوتا رہا، علامہ فضل خیر آبادی کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا، انڈمان جیل میں بھیج دیا، مالٹا انڈمان میں جیل بھیج دیا، اور علامہ نے فرمایا مجھے خوراک کو ایسی دیتی تھے، پانی ایسا دیتے تھے جو سانپ کے زہر سے کڑوا ہوتا تھا اور خوراک کنبے سے زیادہ کڑوی ہوتی تھی، اور کہتے تھے وہاں پانی ایسا تھا کہ میری ہڈیاں بھی گل گئیں۔ بابا جی نے کہا اب سیاہی کی باری آنے لگی ہے۔ کہا کہ آخری وقت میں انگریز ان کے پاس گیا، اس نے کہا فضل خیر آبادی یہ جو فتویٰ لکھا ہوا ہے نا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، اس کے نیچے تیرے دستخط موجود ہیں، صرف تو اتنا کہہ دے کہ یہ فضل حق کوئی اور ہے جس نے فتویٰ دیا ہے۔ تو بابا جی فرماتے تھے ہڈیاں گل چکی، جسم گل چکا تھا، لیکن خون فاروقی نے جوش مارا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ علامہ فضل خیر آبادی اٹھ کر بیٹھ گئے، جیل کے اندر، باہر نہیں، محراب میں نہیں، مسجد میں نہیں، حجرے میں نہیں، جیل کے اندر، اور سالوں سے جیل میں قید، اور اپنے نہیں دیار غیر میں جیلوں میں قید، اور انگریز کی جیل میں، اور مونج کا لباس پہنا ہوا۔ اور جناب انہوں نے علامہ فضل خیر آبادی کو کمرے کے اندر نہیں رکھا ہوا تھا، یہ بڑی عجیب جیل تھی، انہوں نے خیمہ لگا کر اندر بیڑیاں ڈال کر رکھا ہوا تھا، دھوپ ہوتی تھی تو تپ جاتی تھی، اگر سردی ہوتی تھی تو اکڑ جاتی تھی۔ یہ ہے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، لوگ سمجھتے ہیں ایسی ہمارے تک اسلام آ گیا ہے، ایسی جناب بیٹھے بیٹھے صبح قائد اعظم کو خواب آیا تھا، پاکستان بن گیا تھا، پہلے جناب ہمارے علماء حلوے کھاتے رہے اور پھر جناب یہاں سے ہندوستان سے انگریز بھاگ گیا۔ یہ تو پھر ایک علیحدہ تاریخ ہے نا کہ علماء نے کیا کیا قربانیاں دی۔ بابا جی کہنے لگے جب وہ آیا علامہ فضل خیر آبادی اٹھ کر بیٹھ گئے، خون فاروقی نے جوش مارا، کہا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا صرف اتنا کہہ دے کہ یہ کوئی اور ہے جس کے دستخط ہیں۔ فرمایا اے سن، یہ تو ایک فضل حق ہے، اگر ہزاروں لاکھوں بھی ہوں ایسے ہی قربان ہوتے رہے، فضل حق کا یہی فتویٰ ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ اب بابا جی نے فرمایا جس سیاہی سے علامہ فضل خیر آبادی نے انگریز کے خلاف فتویٰ لکھا وہ سیاہی شہیدوں کے خون سے افضل ہے۔ یہ ہے بات کہ جس کی ایک فتوے نے یہاں سے انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا اور لاکھوں شہداء کو تیار کیا۔ اور مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی
اور علماء وہ نہیں ہوتے، انہوں نے پڑھی نہیں تاریخ۔ ویسے اگر آپس کی بات ہے، اگر ہماری زندگیوں میں امیر المجاہدین نہ آتے تو ہم نے بھی اسلام کا کیا اشر کر رکھا تھا؟ ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، اور ہم تیرے سور و بدر کے باب کے وقت الٹ کر گزر گئے۔ اوئے ہائے ہائے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں صرف اتنا بتایا تھا کہ حضور مائی حلیمہ کے گھر گئے، حضور کو جناب مائی حلیمہ نے اٹھایا، ڈاچی چلتی نہیں تھی چل رہی، بابا جی نے کہا حضور مائی حلیمہ کے گھر بھی گئے، حضور پر لڑکپن بھی آیا، حضور پر مبارک جوانی بھی آئی، پھر حضور نے واپس آ کر اعلان نبوت بھی کیا، پھر حضور بدر میں بھی گئے، پھر احد میں بھی گئے، پھر خندق میں بھی گئے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت بھی مجبور کیا گیا، حضور نے اپنا آبائی وطن چھوڑ کر مکہ مدینہ ہجرت بھی کی، پھر حضور مدینہ میں تشریف لے کر آئے، پھر طلال بدر علینا بھی پڑھا گیا، پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر بھی آئے، پھر حضور مدینے سے نکل کر بدر میں بھی گئے، پھر احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، مراسی میں بھی گئے، مستلق میں بھی گئے، تبوک میں بھی گئے۔ یہ ہے دین، ہم نے تو صرف اتنا سا دین بنا کر رکھا ہوا۔ اگر امیر المجاہدین ہماری زندگیوں میں نہ آئے اور ہم کیا پیش کریں گے کہ جناب یہ کون سے علماء ہیں جو حق بیان کرتے ہیں، کون سے علماء ہیں؟ جیسا بھی ہو، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی امت، بنی اسرائیل کے علماء میں خرابی آئی۔ کیا خرابی آئی؟ فرمایا بنی اسرائیل کی قوم برائیوں میں مبتلا ہو گئی، ان کے علماء نے ان کو منع کیا کہ یہ بھڑے کام نہ کرو، یہ بھڑے کام نہ کرو۔ کہتے ہیں قوم باز نہ آئی، کہا کہ ان کے علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بنی اسرائیل کی قوم نے برے کام کیا کیے تھے کہ ایسے دیوار بنائی تھی، غریب لوگ ادھر اور بیچ میں دیوار کھڑی کی، امیر لوگ ادھر۔ ایسی بات ہے؟ علماء بیٹھے، ایسی بات ہے؟ بنی اسرائیل میں ایسا ہی ہوا نا کہ انہوں نے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی، اور جب دوسروں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے تھے، کیوں اس بستی سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہ علماء جانتے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ایک دیوار کھڑی کریں غریبوں اور امیروں کے درمیان تو وہ بندر اور خنزیر بن جائیں، اور یہاں ہزاروں لاکھوں سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں اور جن کے دروازوں کے بند ہیں اور کسی غریب کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا، پھر بھی عذاب نہیں آتا، کسی پر ٹڈیاں نہیں آتی، کسی پر ڈڈو نہیں آتے، کسی پر خون نہیں آتا، کسی پر خون کا عذاب نہیں آتا، کسی پر پتھر نہیں برستے، کسی پر بارش کا عذاب نہیں آتا، کسی پر سیلاب نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عطائے رب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے۔ یہ حضور کی وجہ ہے نا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کو سمجھایا بنی اسرائیل کے علماء نے، لیکن قوم باز نہ آئی، علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی وہاں ہو گیا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں امیر بلائے، آج کے دور میں یہ نصیحت کے طور پہ لے لیں، جب ہمیں کہیں امیر کوئی اپنی شادی میں بلائے تو ہم بھاگے بھاگے جائیں، اور جب غریب کی باری آ جائے تو ہمارا دل کھینچنا شروع ہو جائے، اور جب ہمیں کہیں جناب وہ معاملات جہاں ہمیں دنیاوی آسائش ہو تو ہم بھاگے ہوئے جائیں، جہاں ہمیں دین کے لیے چند قدم چل کر کرنا پائے تو ہمارے ٹانگوں میں درد اور صحت میں خرابی شروع ہو جائے۔ یہ نصیحت ہے۔ حضور نے فرمایا بھئی بنی اسرائیل کے قوم کے اور ان کے علماء کے دل اللہ نے ملا دی۔ اب وہ بھی ویسی محفلوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے جیسی محفلوں میں قوم بیٹھتی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ایک جیسا ہو گیا، ان کا کھانا پینا بھی ایک جیسا ہو گیا۔ فکان متکئا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے گئے۔ فجلس رسول اللہ، حضور نے ٹیک چھوڑ دی، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ حضور ڈیوٹی لگا کر گئے ہیں۔ کوئی کہے جی تسی ٹھیکیدار ہو، ان کو سانو نہیں پتا، یہ حدیث پڑھ لے، اسی ٹھیکیدار ہیں چوکیدار ہیں، اے بات دی پہلے ساڑھی حضور ڈیوٹی لا کے گئے کہ میری امت کے علماء نے کام نہیں کرنا۔ کی کرنا؟ کہ ظالم دا ہاتھ روکنا، ظلم تو، اور اس کو پکڑ کے رائے ہدایت کے لیے صحیح رستے ہوتے چلا دینا۔